ایک مرتبہ آپ پالکی میں جا رہے تھے۔ آج کے دور میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، علماء کرامین کے لیے، وہ اس پہ سوار ہو کر کے آتے ہیں۔ پچھلے زمانے کے دور میں پالکیاں بھیجی جاتی تھی، تو ان پالکیوں کو چلانے کے لیے 4 مزدور اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے پالکی کو لے کر کے جاتے تھے۔ میرے امام پالکی پہ بیٹھے، جب تھوڑا سا آگے چلے تو امام نے کہا پالکی کو روک دو۔ لوگوں نے کہا حضرت کیوں روکتے ہیں؟ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا؟ میرے امام پالکی سے نیچے اترے اور کہنے لگے مجھے میرے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ مجھے میرے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ میرے عزیزو، یہ ہوتا ہے عقیدہ اعلیٰ حضرت، یہ ہوتا ہے نظریہ اعلیٰ حضرت، یہ ہوتی ہے فکر رضا۔ اور آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، فتح رضویہ کی تڑے لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا یہ تو پڑھ کے دیکھو کہ امام نے کیا کہا۔ امام نے کہا مجھے میرے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ تو ایک مزدور سامنے آیا، کہنے لگا حضور میں سید ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں کہ میں اتنا بڑا نہیں ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت وقت کا مفکر ہے، وقت کا کتب ہے، وقت کا ابدال ہے، وقت کا ولی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی امام احمد رضا اتنا بڑا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکے گا کہ کسی سید زادے کے کندھے پر ہو کر کے وہ سواری کرے۔ میرے امام نے ان سے معافی تک مانگی۔ بازار دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا وقت کا کتب، وقت کا ابدال، وقت کا ولی، بڑا محدث مفکر شیخ الحدیث یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا امام اس سید زادے سے معافی طلب کر رہے ہیں، اور میرے امام نے پھر انہیں اپنی پالکی پہ بٹھایا اور خود ان کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے۔ تو میرے امام نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ سیدوں سے بدتمیزی کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اپنے نام کے آگے اعلیٰ حضرت کا ذکر لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لگاتے ہیں، میرے امام نے بتا دیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ رضا والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں، وہ کنز الکرامت ہے، وہ کرامتوں کا ایسا سمندر ہے کہ جب 3 سال کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف بھی انہوں نے پڑھ لی۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو میرے امام نے ممبر پہ کھڑے ہو کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان بھی ارشاد فرما دیا۔ میرے عزیزو، 13-14 سال کی عمر میں میرا امام فتاوے میں بیٹھ گئے، فتویٰ دینے کے لیے میرے امام صاحب تشریف لے آئے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، انہیں بڑا ہونے دو۔ ذرا آ کر کے تو دیکھو بریلی کے امام کو ابھی 14 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی میرے امام کے 14 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے امام نے پہلا فتویٰ بھی جاری فرما دیا ہے۔ آپ کے والد گرامی اس دور کے بڑے علماء کرامین میں گنے جاتے تھے، لیکن آپ نے جب اپنے والد گرامی کو اپنا پہلا فتویٰ دکھایا تو آپ کے والد گرامی نے کہا آج سے اس دارالافتاء میں نہیں بلکہ تو بیٹھے گا۔ میرے امام کا جب بھی قلم اٹھا تو کبھی لکھتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، وہ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور امام نے زندگی بھر میں ہمیں صرف ایک سبق دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے ذرا ایک بار عشق اور محبت کے نظریے سے تو دیکھیں کہ جب میرا امام لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ کیا لکھتا ہے۔ جب میرے امام کا قلم چلتا ہے تو وہ ایسا چلتا ہے کہ کبھی کوئی کارنامہ انجام دے دیتے ہیں۔ میرے امام کا جب قلم چلتا ہے تو ایسا چلتا ہے کہ کبھی حضور کی مدح میں کوئی شعر لکھتے ہیں، کبھی کوئی شعر لکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن میں کہتا ہوں تمہاری وہ دولت کسی کام کی نہیں جو امام احمد رضا نے ہمیں دولت دے کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے جو ہمیں علم کا انبار دے کر کے گئے ہیں، یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو تمہارے پاس ہزاروں کروڑوں کی دولت ہوگی، لیکن خدا کی قسم جو بریلی کے امام نے ہمیں علم کی دولت دی ہے ویسی دولت دنیا میں کسی اور کے پاس ہے۔ اور ہم اہل سنت ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہم اہل سنت ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، جو میرے امام کو نہیں مانتا اس سے ہے کنارہ۔
یہ عقیدہ یاد رکھ لیں اور اس شعر کو ضرور یاد رکھ لیجئے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوران گفتگو جو کچھ غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہوں، خالق کائنات سے دعا ہے کہ اس میں ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیں اور آئندہ اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔